السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، ماہ رمضان کا آخری عشرہ جس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نار دوزخ سے نجات و خلاصی کا عشرہ ہے، اور یہ آخری عشرہ انتہائی اہمیتوں و فضیلتوں کا حامل ہے، اور اس کی اہمیت و فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ آخری عشرے میں ہی اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خصوصی عمل آخری عشرے میں ہوا کرتا تھا وہ اعتکاف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال ماہ رمضان میں انتہائی مستعدی کے ساتھ ایکٹیو ہو کر اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے، اور جس سال آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے اس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور حدیث شریفہ میں اعتکاف کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند روایتیں میں آپ کے گوشِ گزار کرتا چلوں۔ معزز ناظرین، طبرانی اور بیہقی کی حدیث شریف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق، کہ جو کوئی بھی شخص اللہ کے لیے اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے اگر ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور دوزخ کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ، 3 خندقوں کی دوری بنا دیتا ہے۔ تو معزز ناظرین، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کرنے کا یہ عالم ہے کہ 3 خندقوں کی دوری اور اس کے اور دوزخ کے درمیان میں اللہ رب العزت بنا دیتے ہیں۔ تو پھر جو کوئی شخص آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا، اور اس پر رب کی نوازشات و اکرامات کس طریقے سے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو گویا اس نے 2 حج اور عمرے کیے، 2 حج اور عمروں کا ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ رہی چند روایتیں اعتکاف کی فضیلت کے سلسلے میں۔ اب آئیے اعتکاف کی تعریف کیا ہے، اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ تو اعتکاف کے معنی آتے ہیں ٹھہر جانے، رک جانے اور جم جانے کی۔ تو کیونکہ معتکف اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو اسی لیے اعتکاف کو اعتکاف کہا گیا۔ اور شرعی اصطلاح میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ مرد حضرات مسجد میں ٹھہریں گے، اور عورتیں گھر میں وہ مقام جو نماز اور عبادات کے لیے مختص ہے اس مقام پر اگر مختص نہیں ہے تو پھر گھر کا کوئی ایک حجرہ اعتکاف کے لیے وہ مختص کر سکتی ہے۔ اب رہا اعتکاف کا وقت، تو اعتکاف کا وقت 20 تاریخ یعنی 20 رمضان المبارک کی شام کو غروب آفتاب کے وقت سے مسجد میں داخل ہوں، پھر چاند دیکھنے کے بعد مسجد سے نکل جائے، یہ اعتکاف کا وقت ہے۔ اور اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو اعتکاف کے متعلق یہ چند ضروری باتیں ہوئی۔ اب آئیے اعتکاف کی کیا کیا فائدے ہیں، اعتکاف کے کیا کیا فوائد معتکف کو حاصل ہوتے ہیں، اس کے متعلق ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جو معتکف ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے شب قدر کو پانا انتہائی زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آخری عشرے میں جب وہ اعتکاف کرتا ہے تو پھر طاق راتیں وہ مسجد میں ہی گزارتا ہے، تو اس طریقے سے معتکف لیلۃ القدر کو پا لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے معتکف کو شب بیداری، تلاوت قرآن، اللہ کے ذکر اور اس کی فکر کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے کو، معتکف کو مسجد سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے، اور مسجد میں ہر وقت اس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے،
اور حدیث شریف کے مطابق وہ بندہ مومن جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس روز اس کو اپنی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے کہ جس وقت اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اور اعتکاف کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت معتکف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے، اور معتکف کو خلوت و تنہائی کے مواقع جو ہے سنا میسر ہوتے ہیں تاکہ وہ خلوت و تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ اور اسی طریقے سے معتکف فضول باتوں سے، دنیا کی فکر سے، لہو و لعب سے، بے جا فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا وہ عادی ہو جاتا ہے، اور معتکف کے دل سے دنیا کی محبت مٹ جاتی ہے، کیونکہ دنیا کے مرغوب چیزوں کو اللہ کی رضا کی خاطر جب وہ چھوڑ کر آیا ہے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والے کے دل میں سنت رسول کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ معتکف جب یہ جان کر مسجد میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو پھر سنتوں پر عمل کرنے کا ایک جذبہ عشق رسول اور محبت رسول میں اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے معتکف کو سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہر وقت اس کے دل میں ایک نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور شریعت مطہرہ کا، نمازوں کا، ذکر و اذکار کا اور تلاوت قرآن کا وہ پابند بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے بے شمار فضیلتیں اور جو ہے بے شمار فوائد اعتکاف کے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ بڑے حضرات تو اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ صرف مساجد میں بڑے حضرات ہی اعتکاف کریں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بڑے حضرات سے زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہو، کیونکہ اگر ہم ان کو اللہ کے گھروں سے جوڑیں گے تبھی ان کے دلوں میں جا کر اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی، ایک جذبہ ایمانی ان کے اندر پیدا ہوگا۔ تو اسی لیے نوجوان زیادہ سے زیادہ اعتکاف کا اہتمام کریں، اور وہ بچے جن کے ایگزامز ہو چکے ہیں وہ بالکل خاص طور پر اپنا وقت اعتکاف میں گزارے، اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر و فکر میں گزارے۔ اور یاد رکھیے اعتکاف یہ رسمی نہ ہو، اعتکاف یہ رسمی نہ ہو یعنی کہ ہم آئے اور مسجد میں بیٹھ گئے لیکن ہماری زندگیوں میں، ہماری روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑا، ہم جو ہے سنا فون کا استعمال اتنا ہی کرتے ہیں، جو ہے سنا آج کرکٹ میچ وغیرہ کا آغاز ہو چکا ہے تو لہٰذا مسجدوں میں بیٹھ کر ہم کرکٹ میچ بھی دیکھ رہے ہیں، کاروبار کی ڈیلنگز بھی کر رہے ہیں، تو ہر چیز ہماری روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو نوجوان بالخصوص جو ہے سنا فون کا کم سے کم استعمال کرے، ایسا نہ ہو کہ مسجد میں ہم آئے تو تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن مسجد کے تقدس اور اس کی حرمت کو پامال کرنے کی وجہ سے یہ مسجد ہمارے لیے جو ہے سنا مسجد میں بیٹھنا ہمارے لیے وبال بن جائے۔ تو اسی لیے خاص طور پر مسجد کے تقدس اور اس کا احترام کا جو ہے سنا آپ پاس و لحاظ رکھیں، اور جو تقاضے ہیں اعتکاف کرنے کے آپ جو ہے سنا ان تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں، اس کی فکر میں، تلاوت قرآن میں، درود پاک کی کثرت میں، اور رات میں قیام اللیل میں اور تہجد کا اہتمام کریں۔ اس طریقے سے اپنے اعتکاف کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا جہاں جہاں بھی تیرے بندے اعتکاف کا اہتمام کر رہے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما، آمین بجاہ طہ و یاسین۔